شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر اسٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہمارے آزاد کشمیر گاؤں کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام چودھری طالب ہے۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی ہارر اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ سے ان کی ایج 70 برس کے قریب ہے۔ وہ بتاتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے ہی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی، تو اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے کے لیے وہ خود جایا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کو جب وہ اسکول چھوڑتے تھے تو وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ بہت اچھے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا گھر دوسرے علاقے میں تھا، لیکن گاؤں کے سبھی لوگ ہیڈ ماسٹر صاحب کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کے اخلاق اور ان کی سب کے ساتھ بہت اچھی اسلام دعا تھی۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے گیا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، آپ نے پوری فیملی کو لے کر آنا ہے۔ میں نے جب سنا ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے انہیں بہت مبارکباد بھی دی اور انہیں یقین دلایا کہ ضرور ہم لوگ اتوار والے دن آپ کے بیٹے کے ولیمے میں ضرور شرکت کریں گے۔ میں گھر آ گیا، گھر والوں کو آ کر اطلاع دی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے تو ہم سب کو چلنا ہے، لیکن اللہ کو جو منظور، ہم لوگوں کے پڑوس میں اسی دن ایک فوتگی ہوگی، گھر والے تو نہیں جا سکے۔ مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹے کے ولیمے میں جانا تھا، گھر والے فوتگی پر رک گئے اور میں وہاں پر روانہ ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، پرانے دور تھے، آبادیاں دور دور تھیں، علاقہ بھی دور تھا، اور ان پہاڑی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہوتا تھا، پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ کچھ ٹائم میں فوتگی والے گھر میں رکا، اس کے بعد میں ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے نکل گیا۔ پیدل جانا تھا، خیر ولیمے پر پہنچا، ولیمہ اٹینڈ کیا، کھانا وغیرہ کھایا، مبارکباد دی اور پھر وہاں سے رخصت لے کر نکل پڑا، کیونکہ گاؤں دور تھا، پہاڑی علاقہ تھا اور وہاں سے جانا تھا، اور ان علاقوں میں بہت زیادہ عصیم اور جنات بھی ہوتے تھے، کیونکہ پہاڑی علاقے بہت زیادہ سنسان اور ویران ہوتے ہیں اور پہاڑوں پر ویسے بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ میں چپ چاپ چلتا ہوا انہی پہاڑوں کے راستوں پر گزر رہا تھا۔ راستے میں اسکول بھی آتا تھا، اسکول کے پاس سے جیسے ہی گزرا تو بے تحاشا تھک گیا تھا، سوچا کچھ دیر یہاں پر رک کر ذرا سانس بحال کر لیتا ہوں اور پھر اگلا سفر شروع کرتا ہوں، کیونکہ اسکول سے گھر نزدیک ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ شام ہو چکی تھی، بلکہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسکول کی ایک لائٹ جل رہی تھی اور اسکول کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، اسکول کے اندر کی تمام عمارت صاف دکھائی دیتی تھی۔ پتھروں سے بنی چار دیواری اسکول کا احاطہ کرتی تھی۔ جیسے ہی وہاں پر رکا تو ایک دم نظر پڑی اسکول کے اندر، تو کیا دیکھتا ہوں، جیسے اسکول کے برآمدے میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آج تو اتوار کا دن ہے، بھلا اسکول کے برآمدے میں کون چہل قدمی کر رہا ہوگا۔ غور سے دیکھا تو دیکھنے میں ہیڈ ماسٹر صاحب بھی تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ہیڈ ماسٹر صاحب اتوار کے دن ہیں، ان کے بیٹے کا تو آج ولیمہ ہے، ان کا تو اسکول میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، پھر ہیڈ ماسٹر صاحب یہاں پر کیوں پھر رہے ہیں؟ اور وہ ایسے گھوم پھر رہے تھے جس طرح سے کسی عجلت میں ہے، کسی تیزی میں ہے۔ میں نے ان کو آواز دی، لیکن انہوں نے میری آواز نہیں سنی۔ اسکول کا گیٹ بند تھا، دیوار تو میں پھلانگنے سے رہا، میں ان کو ہی دیکھ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے ہیڈ ماسٹر صاحب ایسا لگا جیسے کلاس روم کے اندر گئے۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑا رہا، کافی دیر کھڑا رہا، رات ہو گئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب تو وہاں سے واپس نکلے ہی نہیں۔ اسکول کی وہ جو کلاس روم تھا اس کا دروازہ بھی بند تھا، اندر لائٹ بھی بند تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ماجرا کیا ہے۔ خیر چپ چاپ کر کے گھر واپس آ گیا۔ اسکول کے اندر سے آواز آ رہی تھی لیکن دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ واپس جب آیا، آ کر چپ چاپ سو گیا، گھر والوں سے یہ بات ڈسکس نہیں کی۔ اگلے دن جب بیٹی کو چھوڑنے اسکول آیا تو اسپیشل ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ رات کو آپ اسکول میں کیا کر رہے تھے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب بڑی حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے یہ کہا کہ جب میں
آپ کے بیٹے کے ولیمے سے واپس آ رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، تو تھوڑی دیر میں نے سانس لینے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے میں اسکول کے پاس سے رک گیا۔ جانے انجانے میں میری نظر اسکول کے اندر پڑ گئی تو میں نے آپ کو برآمدے میں ٹہلتے دیکھا، آپ کو آوازیں بھی دیں، آپ نے میری جواب نہیں دیا، لیکن آپ کلاس روم میں گئے اور باہر آئے ہی نہیں۔ میں گھنٹہ بھر وہاں پر کھڑا رہا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا میں وہاں پر نہیں تھا، میں تو اپنے بیٹے کے ولیمے ہی میں ہی تھا، بھلا میں وہاں پر کیوں آؤں گا؟ ہاں، ایک مصیبت بن گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا مطلب یہ سب کرنا پڑا؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے والد صاحب جو مجھ سے پہلے اسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، وہ دراصل صرف ایک ہیڈ ماسٹر ہی نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے عامل بھی تھے۔ ان کے قبضے میں ایک نیک جن تھا، مسلم جن تھا۔ وہ مسلم جن جو تھا میرے والد صاحب کے تابع تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا، کوئی نقصان نہیں دیتا تھا، مصیبت میں ان کے کام بھی آتا تھا۔ والد صاحب کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے میرے سے بھی کچھ چلے کروائے اور وہ جن میرے تابع ہو گیا۔ کل بیٹے کی شادی جب تھی تو میں نے کچھ رقم ادھر اسکول میں بھی رکھی ہوئی تھی سنبھال کر، مجھے وہ پیسے ضروری چاہیے تھے، میں تو وہاں پر آ نہیں سکتا تھا، تو پھر اس نیک جن نے انسانی روپ میں میرا ہی روپ دھار لیا اور میرا ہی روپ لے کر وہ اسکول میں مجھے وہ رقم دینے کے لیے پہنچا ہوا تھا جس کو آپ نے دیکھا تھا، وہ میں نہیں تھا، وہ میرے روپ میں وہی نیک جن تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں بہت زیادہ ڈرا بھی، مجھے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہوا کہ جس انسان کو میں دیکھ رہا تھا وہ دراصل وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے روپ میں ایک جن تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات تو دیکھ لیے، ان کو پتہ چل گیا کہ میں کچھ خوف زدہ ہوا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ عام طور پر دکھائی بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے مجھے منع بھی کیا کہ اس بات کا ذکر میں کسی سے نہ کروں، اور میں نے یہ بات دوبارہ کسی سے بھی شیئر نہیں کی۔ اسی طرح 1 سے 2 بار بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جب میں جاتا تھا تو وہی اسکول کے برآمدے کے پاس بنے ایک پیپل کے درخت کے پاس مجھے اکثر ایک سفید لباس میں شخص دکھائی دیتا تھا۔ 1 سے 2 بار مجھے دکھائی دیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی مخلوق ہے، یہ وہی جن ہے جو ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے 10 سال کے بعد وہاں سے ہیڈ ماسٹری چھوڑ دی، بہت بزرگ ہو گئے، علیل رہنے لگتے تھے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی چودھری طالب کی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری عقیل شیئر کر رہے ہیں۔ عقیل کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے کالج سے واپس آ رہا تھا۔ جس راستے سے میں گزر رہا تھا اس راستے پر جس طرح سے پرانے دور کے کچھ دفاتر ہوتے ہیں، سرکاری دفتر تھے، وہ بلڈنگ وہاں پر موجود تھی۔ اب وہ دفتر بند ہو چکے تھے کیونکہ وہ دفتر اب شہر کے اندر منتقل ہو چکے تھے۔ یہ حصہ تھوڑا سا آبادی سے باہر تھا، یعنی جس طرف اسٹیشن تھا، اسٹیشن سے جب اندر کی طرف پٹری کراس کر کے آتے ہیں اس طرف یہ سرکاری دفتر بنتے ہیں۔ جیسے میں سرکاری دفتروں کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سائیکل پر تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک دم سے میرے سائیکل کے اوپر بہت زیادہ کوئی ہیوی چیز آ کر بیٹھی ہے۔ اتنا بھاری بھرکم وہ کوئی وجود تھا کہ میں سائیکل چلا رہا تھا، میرا سائیکل ڈس بیلنس ہو گیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے بڑی مشکل سے سائیکل روکا، نیچے اترا تو میرے سائیکل پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، پیچھے بھی پلٹ کر دیکھا، شکر دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بھی نہیں تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے پھر سائیکل چلانا شروع کیا۔ ابھی وہ سڑک اور وہ جو بلڈنگ تھی دفتروں والی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں پھر بیٹھ گیا سائیکل پر، سائیکل چلاؤں، سائیکل بھاری بہت تھا، سائیکل چل نہیں رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سائیکل کا چین بھی ٹھیک تھا، اس کے ٹائر بھی ٹھیک تھے، اس کے بریکس بھی ٹھیک تھے، کوئی ایسا میرے سائیکل کو ایشو نہیں تھا، لیکن سائیکل اس حد تک وزنی تھا جیسے اس کے اوپر کوئی موجود ہے۔ جیسے میں نے بڑی کوشش کر کے سائیکل چلانا شروع کیا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے۔ اس گندی مردار اسمیل جیسے کسی مردہ جانور کی ہوتی ہے، اس اسمیل کے ساتھ ساتھ میرے کندھے کے اوپر ایسے لگا جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ اب میں ترچھی نظر سے اپنے کندھے کو دیکھ رہا تھا تو ایک کالے رنگ کا ہاتھ تھا، بالکل جلا ہوا ہاتھ تھا، اس کے بہت لمبے لمبے نیلز تھے،
اور وہ ہاتھ بہت لمبا تھا، میرے کندھے پر رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں جو تھیں میرے سینے تک آ رہی تھیں۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ جو چہرہ میں نے دیکھا میں زندگی بھر اس چہرے کو بھلا نہیں سکتا۔ ایک جلے چہرے والی عورت، اس کے سر پر بہت زیادہ بال تھے، چہرہ بہت بھیانک اور جلا ہوا تھا۔ وہ میرے سائیکل پر بیٹھی ہنس رہی تھی اور میرے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں اتنی زور سے چیخا کہ میں نے چلتے سائیکل سے چھلانگ لگا دی۔ میں بہت زور سے گرا، سائیکل کہیں گرا، میں کہیں گرا، اور وہ ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا جیسے کتا ہوتا ہے، جیسے پپی ہوتا ہے کتے کا، چھوٹا سا ایک جیسے کڈ ہوتا ہے، اس کو میں نے دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا انہیں دفتروں کی طرف گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس ڈاگ کپ کو جب میں نے وہاں پر بھاگتے ہوئے دیکھا اور وہ وہاں پر جا کر غائب ہوا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہوا کیا اور میں کروں کیا۔ جیسے کیسے کر کے میں نے وہاں سے اپنا سائیکل اٹھایا اور میں نکلا۔ جب گھر آیا تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی، فوراً سے میرے ابو جو تھے وہ مجھے لے کر گئے، مسجد میں لے کر گئے، کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی۔ خوف زدہ ہو کے میرا رنگ ایسے بالکل نیلے رنگ کا میں ہو گیا تھا۔ وہاں پر جب مجھے لے کر گئے، مولوی صاحب نے دم کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بہت قریب جنات تھے، وہ ایک جنی تھی جو اس کے بہت قریب آئی ہے، باقاعدہ اس کے پاس آئی ہے وہ۔ میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو سرکاری دفتر ہیں وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہیں، ان کو خالی ہوئے ہوئے بھی 50-60 سال ہو چکے تھے، کسی دور میں وہ آباد ہوتے تھے، اب ان ویران اور سنسان سرکاری جو دفتر ہیں وہاں پر صرف اور صرف جنات کا بسیرا ہے۔ گرمیوں کی شکر دوپہر جب ہوتی ہے، جب دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ دوپہر کے ٹائم تم اس خالی سڑک سے مت گزرا کرو، کیونکہ ایک بار جنات اگر کسی کو دیکھ لیں، اس تک ان کی رسائی ہو جائے تو وہ اس کے پیچھے دوبارہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ باوضو رہا کرو، نماز پڑھا کرو اور آیت الکرسی کا ورد کرتے جانا ہے جب بھی تم نے وہاں سے اگر کبھی گزرنا پڑے۔ پھر حفاظت کے لیے انہوں نے مجھے آیت الکرسی کا ایک تعویذ بنا کر دیا جو میں نے اپنے گلے میں پہنا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دوبارہ ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ایسا ہی ماجرا میرے 2-3 دوستوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی، ان کو بھی وہاں پر ایک عورت ہی دکھائی دیتی تھی، اور میرے دوستوں کو تو باقاعدہ اس نے آوازیں دی تھیں اور ان دفتر میں جا کر وہ غائب ہو جاتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عقیل آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔